کیا وہ قرآن سے واقف نہیں تھے؟ کیا اتنے متعصبی کیوں بنے؟ اور ان لڑائیوں نے ہم کو کتنا نقصان دیا، ان کو کتنا دیا. اور آج تک ہماری جو پالیسیاں ہیں، اب اسرائیل کے حوالے سے آپ دیکھیں، دنیا کے ساتھ دوستی ہو سکتی ہے، اسرائیل کے ساتھ نہیں ہو سکتی. حالانکہ قرآن مجید جس طرح نے بولا کہ وہ اہل کتاب پھر اسرائیل والے بھی. تو یہ میں نے اب صرف ایک ووٹ دیا کہ آپ نے روم کی تاریخ زبانیں پڑھنا ہے. صرف یہ نہیں کہ وہ مسلمانوں سے قریب، کیا قریب تھے مسلمانوں سے، یا صرف ہرقل کے دل میں ایک وہ تھا مسلمانوں کے لیے. ایک آدمی پر فیصلہ نہیں ہوتا، اتنا بڑا نام نہیں ہوتا. کل کیسر مر جائے گا، دوسرا کیسر آئے گا، پھر ہرقل مر جائے گا. یا اس لیے کہ ایران اور فارس اور روم میں ایک بڑی لڑائی تھی. اس لڑائی میں قرآن نے کیوں روم کا فیور کیا؟ اس میں کیا تھا؟ ایران والوں میں نہیں. اب جنگ ہے مطلب آپ نے ادھر سے رشیا، ادھر سے وہ امریکہ، دونوں کی لڑائی ہے، تو قرآن کی نظر میں آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ آپ نے چلو روم والوں کو دیا، ٹھیک ہے نا، روس والوں کو کیوں؟ کیا یہ آج کل کے یہی سوچ کے عامل تھے اسی طرح جو زمانے میں؟ یہ آپ کو دیکھ قرآن مجید کی ڈائریکشن آپ کو دے، آپ نے کس کی طرف وہ کرنا ہے، ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. ایسے جب دنیا میں آج بھی دنیا میں ہمیشہ تضاد ہوئے گا. میں نے بولا یہ جو بولتے ہیں نا ایک دن دنیا میں امن ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا. یہ دنیا اس طرح بنی کہ اس میں ہر ایک اپنے سوال کے لیے جدوجہد کرے گا ہمیشہ. یعنی وہ فلسفہ جدل جو کہتے ہیں نا، یہ مجادلہ ہمیشہ رہے گا، یہ ہمیشہ رہے گا. ہاں اس مجادلے سے ایک نئی چیز پیدا ہو سکتی ہے، ایک نئی چیز، مگر وہ ایسا نہیں ہوگا جس طرح کہ مارکس نے بھی سوچا تھا کہ کمیونزم آئے گا دنیا میں نا، ایک انصاف، ایک مساوات آئے گی. مگر ابھی تک تو ایسا چلو دنیا میں چلے گا. پھر ہم کس کی طرفداری کریں گے مسلمان اس لڑائی میں؟ چلو اس کو بھی چھوڑو، روم اور فارس کو بھی چھوڑو، دو قوموں کی لڑائی ہو جائے گی، ہم کس کا طرفدار ہو جائے؟ اس کو بھی چھوڑو، دو انسانوں کی لڑائی ہو. ایک یہ کہ ہم نیوٹرل رہے، ایک ہی کہ ہم کسی کے طرفدار ہو جائے. قرآن تو نیوٹرل نہیں بنا، وہ تو روم والوں کا طرفدار بن گیا نا. ہم کس کا طرفدار ہیں؟ تو اس آیات سے جو ہے نا، دیکھیں سورہ روم، ایک پوری سورت روم اس کا نام ہے. اور جب تک میں تو ہمیشہ کہتا ہوں نا، باقی مفسر کہتے ہیں کہ ایک نام ہے بس. جس طرح سندھ کو سندھ کہا جاتا ہے، کیوں سندھ کہا جاتا ہے؟ بلوچستان کو اسی لیے بلوچستان ادھر بلوچ رہتے، پھر بھی ایک وجہ بنتا ہے. پتھر کو کیوں پتھر کہتے ہیں؟ بس پتھر کہتے ہیں، اس کو دیوار کہتے ہیں. وہ ہمارے علماء سب بتاتی ہے، ایک سمبل ہے، ایک نام ہے بس. روم، میں کہتا ہوں اس کو کیوں بقرہ کہا جاتا، اس کو کیوں آل عمران کہا جاتا، اس کو کیوں سورہ نساء کہا جاتا، اس کا نام کیوں سورہ مائدہ ہے. اور ہم نے اسی پر پوری صورت کو پھر فوکس کرنا، اس چیز کو بھی سمجھ. تو یہ تو ابھی پوری تاریخ تو میں 2 منٹ میں آپ کو نہیں بتا سکتا، پھر آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ نے جا کر پڑھنا ہے وغیرہ وغیرہ سب. بہرحال یہ بھی آپ دیکھیں گے کہ روم کی جو زبردست تاریخ کس نے لکھی، یہ بھی پھر آپ لوگوں نے دیکھا. اب دیکھیے الف لام میم، ایسی صورتیں کچھ ہے جن کا شروعات حروف سے کی. اچھا ہمارے علماء بولتے ہیں نا، ہمارے علماء کہ ان حروف کا معنی مطلب خدا کے سوا یا اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا نہیں. ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں اس کو کوئی نہیں جانتا. اور ادھر سے یہ کہتے ہیں کہ ہر آیات میں ہدایت ہے. بولتے نہیں بولتے قرآن کی ہر آیات میں کیا ہے؟ تو الف لام میم میں کیا ہے؟ اس کو تمہیں جانتا نہیں. ایک طرف سے آپ کہتے ہیں کہ ان آیاتوں کا معنی، یہ آیات ہے جو الف لام، اس کا کوئی معنی مطلب تم نہیں جانتے سوائے اللہ اور اس کے رسول کی، یہ راز کی بات. پھر دوسری طرف سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر آیات قرآن کی اس میں ہدایت ہے. تو ان حروف میں کیا ہدایت؟ یہ سب تفسیر ہے، آپ اس کو اوپر کوئی آپ کو نہیں بولے کس میں کیا رہنمائی.
یہ بچہ پوچھے گا، مجھ سے پوچھے گا، سر سے پوچھے گا، کیونکہ ہم لوگ تو استاذ ہیں نا، تو اس میں کیا کر رہا ہوں. اچھا ایک طرف سے پھر کیا کہتے ہیں، بولتے ہیں قرآن نے چیلنج دیے تمام جن و انس ایک آیات تک بنا کر لائے. اچھا الف لام بھی تو آیات ہے، تو اس طرح کی آیات آپ نہیں لا سکتے. کون نہیں لا سکتے؟ کہ بھائی آپ خود کہتے ہیں الف لام میم، یہ تو میں بھی 3 حروف کو جوڑوں گا پڑھوں گا، یہ کون سی کمال کی بات. پھر آپ کی چیلنج کدھر ہے؟ اگر یہ قرآن اللہ کی کتاب نے تو ایک آیات بنا کر لاؤ، اے جبریل سب مل کر، اگر لا تم نہیں لا سکتے. ایسے ہی پھر تو ہم لا سکتے. تو اس بارے میں ہمیں مطمئن نہیں کیا، اور جب ہم اطمینان چاہتے پھر ہم پر فتوی ہے. اللہ تعالیٰ تو فتویٰ نہیں لگاتا، مگر سے ہم لوگ ڈرتے. اب جب ہم ڈرتے پھر ہم تحقیق نہیں کر سکتے، بس تحقیق بند ہو جاتی، پھر ہم تقلیدی بن جاتے. پھر بس وہ میں تمہارے پیچھے تم اس کے پیچھے، وہ ایک لائن ہے بس، وہ بڑا جدھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، وہ کڈے میں گرے گا ہم بھی گریں گے، وہ چلے گا. یہ ہے مسلمانوں کا حال. اس میں ہم لوگوں نے خواہش رکھتا ہے کاش ہم لوگ بھی آگے جائیں، کاش ہم بھی ترقی کریں، کاش. مگر مجھے تو تارکی سر نظر آ رہا ہے جب ایک آیات کا ہم پوچھ نہیں سکتے علماء کرام سے، ایک سوال ہم نہیں کر سکتے. آگے سے ہم پر فتوی لیں، ابھی تو فتوی نے خود کش عملے ہوتے تھے، ابھی کیا کریں. ایک آدمی اپنے اطمینان کے لیے سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے نا. ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تو اس پر کوئی خود کو شامل نہیں ہوا، اور ہم پر ہوتا ہے. تو یہ بھی میں نے وہ بولا تھا نا، اصل مسئلہ ہے کہ الف لام میم یقیناً یہی چیلنج کی حروف. وہ ایک اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہا ہے نا، جہاں پر ایسے حروف آئے کہ ان حروف کو آپ بھی اپنے کلام میں، ادب میں، اشعار میں، فن میں، ہر چیز میں استعمال کرتے ہیں. یہ حروف ہے. دیکھیے اے بی سی ہم بھی استعمال کرتے ہیں، شیکسپیئر نے بھی کیا ہے. تو کیا ہم اپنے ان حروف کو ایسے ترتیب دے سکتے جس طرح شیکسپیئر؟ ابھی تک تو نہیں دے سکتے. الف ب ت سے غالب بھی استعمال کرتے ہیں، میں بھی استعمال کرتا ہوں. تو کیا میں غالب کے اشعار، اقبال کے اشعار پڑھ سکتا؟ یہ تو انسانوں کا کلام. وہ ایک اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ان حروف سے قرآن کو بھی اللہ نے ترتیب، اور انہی حروف کو آپ بھی استعمال کریں اپنے اشعار میں، نثر میں، ہر چیز میں. اگر تم کہتے کہ خدا کی کتاب نہیں، اللہ کا کلام نہیں، تو ان حروف سے تم بھی اس طرح کا کلام پیش کرو مل کر، سارے جن لوگوں سے، غالب سے لے کر شیکسپیئر. اگر تم نے ایسا کیا تو پھر واقعی جو ہے نا. اب اس میں سوال یہ کہ پھر قرآن نے کس حوالے سے چیلنج دیا؟ صرف الفاظ کیا کہ تم قرآن کے الفاظ اس طرح کا نظر یا کچھ اور بھی چیزیں؟ ٹھیک ہے، غالب جیسا اشعار ہم نہیں پڑھ سکتے. فیض احمد فیض بھی تو چھوٹا شاعر بھی، جو لیا بھی تو چھوٹا شاعر ہو سکتا ہے، وہ بھی اقبال کا، مگر اس کے یقیناً اقبال کی طرح نہ ہوں گے، مگر اس کا اپنا ایک انداز ہوگا. اقبال کا اپنا ایک انداز ہوگا. اس چیز کو بھی آپ لوگوں نے پھر وہ کرنا کہ قرآن مجید نے کس حوالے سے دیا کہ ایک آیت بھی تم بنا نہیں سکتے انہی حروف سے جو تم استعمال کرتی ہے، الف ب ت سے جا. اور یقیناً یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ ان عناصر سے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا فرما زندگی، ان عناصر سے ہم زندگی پیدا نہیں کر سکتے. تو زندگی تو بہت بامانی چیز ہے یا بیمانی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. جن عناصر سے زندگی پیدا ہوئی خدا نے پیدا کیا، ان عناصر کو ہر دن ہم استعمال کرتے ہیں، زندگی پیدا نہیں کر سکتے. تو ان حروف سے ہم قرآن ایسی آیات نہیں بنا سکتے. تو آخر قرآن میں وہ کیا ہے جو ہم نہیں بنا سکتے؟ اس کی حروف، اس کی آیتوں میں کیا ہے؟ الفاظ کی حد تک یا معنی کی حد تک یا کچھ اس میں اور چیز بھی؟ بہرحال ایک بات بتاؤں گا، باقی تو انشاءاللہ وہ کر لیں گے. علماء کرام تو فرماتے ہیں اس کے الفاظ اتنے شاندار کہ ایسے الفاظ ادب میں، نثر میں کوئی پیدا نہیں کر سکتا. ان اعطیناک الکوثر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا نا، یہ بھی اپنی جگہ پہ بہت بڑی بات ہے. میں یہ کہتا ہوں کیا یہ بات صرف قرآن کے حد تک یا انجیل اور تورات میں بھی ہے؟ کیا تورات کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ خدا کی جو کتاب، انجیل کو کوئی چیلنج کر سکتا؟ صحیح بھائی؟ ہاں
تو کیا ہے پھر انجیل؟ انجیل تو الفاظ الگ ہے بالکل، بیانی میں تو عربی میں ہے نہیں۔ چلو اس میں جو انہوں نے ڈالا اس کو چھوڑو، جو اس میں ریئل چیز ہے، جو خدا کی بات انجیل ہے، کیا اس کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ وہ تو پھر عربی زبان میں نہیں ہے۔ اگر بات عربی کے حد تک ہے، وہ تو پھر عربی میں نہیں ہے نا، تورات میں بھی تو عربی میں، وہ تو پھر عبرانی میں۔ کیا خدا کی اس بات کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں؟ عبرانی میں جو ہے، جو سریانی میں ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں، یا عبری میں ہے جو اس میں بھی ہے، اور پھر عربی والے نہیں کرتے، پھر تو یہ بات تو پھر عربی کی طرف جاتی، پھر تو عربی زبان ایک بہت بڑی زبان ہے، پھر اس کو زبان کو تقدس حاصل ہے، تو زبان کو تو ترتیب عربوں نے دیا، وہ تو ایک پروسیس سے زبانیں گزرتی، پھر تو ایک ریڈ تو پھر قرآن کو نہیں جاتے تو عربوں کو پھر جاتا ہے کہ اس طرح کی شاندار زبان انہوں نے جو ہے نا بنایا۔ اس پر بھی توجہ آپ لوگ کریں کبھی انشاءاللہ، یہ نئی بات ہے۔ ایک چیز میں بتاؤں نا، اصل میں تاثیر کی بات، جو تاثیر الہامی کتاب میں ہوتا ہے، جو اثر اس میں ہوتا ہے نا، آپ لوگ مسلمان ہو بہت دینی کتابیں پڑھتے ہیں، ایک کتاب پر آپ کو کوئی ایسا سخت اثر آ جاتا ہے جو قرآن پر آتا ہے، جس طرح قرآن نے آپ لوگوں کو مسلمانوں کو متاثر کیا ہے۔ یہ کتنی کتابیں پڑھی، چلو قرآن کے بعد کہتے ہیں بخاری شریف، میں بخاری پڑھوں نا، آپ کو اتنا اثر پیدا ہوتا ہے؟ ایسے پریکٹیکل، میں نماز میں بخاری پڑھوں تو کبھی کبھی آپ کو رونا بھی آتا ہے نا، جو قرآن کرتے ہیں، یہ کیوں اس طرح؟ یا عیسائیوں کو جو متاثر کر رہا ہے جی بائبل ان کو متاثر کر رہا ہے، حالانکہ شیکسپیئر ان کو نہیں کر سکا۔ شیکسپیئر کتنا بڑا نام، اقبال کتنا بڑا نام ہے، غالب کتنا بڑا نام ہے، عربوں میں بڑے بڑے شاعر، میں اس کے نام گنا حیران ہو جاؤں، مگر انہوں نے عرب دنیا کو ہمیں متاثر نہیں کیا۔ یعنی ایک شعر کی آپ جان دے سکتے، آپ دے سکتے، مگر یہ الہامی کتابوں کے لیے کہ لوگ جان بھی دیتے، لوگ وقت بھی دیتے، لوگ پیسہ بھی دیتے، لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے۔ اور بھی کافی چیزیں بتاؤں گا، مگر ایک جو الہامی کتابوں کا جو اثر ہے اس کو کوئی ایسا کلام نہیں پیش کر سکتے جس میں اتنا اثر ہو۔ ابھی تک تاریخ میں اپنے ثابت نہیں سوائے الہامی کتابوں کا۔ آج بھی اگر 5 ارب انسان افیکٹ متاثر ہے تو الہامی کتابوں کی وجہ سے۔ داس کیپٹل نے لوگوں بہت کیا، داس کیپٹل نے بہت لوگوں، مگر اس کا اثر دیکھو ابھی کدھر ہے؟ داس کیپٹل مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے۔ ایک وقت اس کے ہم دیوانے ہوتے تھے، ایک وقت ہم اس کتاب کے دیوانے ہوتے، ہماری کتاب ہمیں ملے گا، ابھی مارکیٹ میں 5 روپے پر بکتا نہیں، کباڑی میں۔ ایک وقت ادوسمت کی کتاب تھی، ایک نام تھا اس کا، مگر آج کے تھا، یا ایک وقت علامہ اقبال کی کتاب۔ تو جو اثر قرآن میں ہے، جو اثر ایک الہامی کتاب ہے، میں تو ریسپیکٹ یقیناً سب کتابوں کو دیتا ہوں، جو اللہ کا جو بھی کلام اس کو ریسپیکٹ آپ دیتے ہیں، ہم ایمان اس پر لاتے ہیں۔ تو جو اثر اس میں ہوگا، اس طرح کا کلام ان جن میں پیش نہیں کر سکتے جو دنیا کا ایسا متاثر کرتا۔ پھر اپنے معنی میں، اپنے الفاظ میں، اپنے فلان میں، اپنے فلان میں، اپنے وہ پھر فروئی باتیں، مگر اثر اس کا ہوئے گا، اس کے الفاظ میں بھی اثر ہوئے گا، اس کے معنی میں بھی اثر ہوئے گا، اس کے علم میں بھی اثر ہوئے گا، اور چیزیں بھی اثر ہوئے گا۔ اچھا، اس میں جو دعوی کی ہے، اگر ایک کتاب کا ایک دعویٰ غلط ہو گیا، اس کا اثر کیا ہوگا؟ متاثر ہوگا، جس طرح داس کیپٹل کا وہ نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں، قرآن نے جتنے دعوے کی، ایک دعویٰ جو مشکوک ہوا، جو غلط ہوا، اگر خدا نخواستہ ایسا ہو جائے تو پھر قرآن اتنا متاثر کرے گا نہیں؟ یہ خود ایک بڑی بات ہے۔ ایسی بات، ایک ایسی کتاب لکھو ہے جو قیامت تک جو ہے نا چیلنج نہیں ہو سکتی، جو غلط ہو سکتی، جو غلط ثابت نہیں ہو، جیسی کتاب کو لکھ سکتے۔ ہاں، مسلمان کہتے ہیں بخاری نے بھی لکھا، امام بخاری نے ایسی کتاب لکھی جس میں کوئی غلط نہیں، اس کی ہر بات صحیح، وہ ہم بولتے ہیں، وہ خدا نہیں بولتا، خدا قرآن کے بارے میں۔ بخاری کو آپ چیلنج کر سکتے، مسلم شریف کو آپ چیلنج کر سکتے، آپ شاہ اللہ کو چیلنج کر سکتے، مگر قرآن کو نہیں کر سکتے۔
یہ تو ہم نے بولا کہ قرآن کے علاوہ اور بھی کتابیں ہیں جو انچیلنجبل، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، وہ شک و شبہ سے پاک ہے، مگر یہ کریڈٹ یہ اللہ کے کلام کسی بھی صورت ایک اسی مسئلے کو دیکھ، روم اور ایران کی لڑائی ہے، روس یعنی ایران بہت طاقتور ہے، فارس بہت طاقتور ہے، روم بہت کمزور، اب کمزور مادی حوالے سے کمزور فتح یاب ہوتا ہے یا طاقتور؟ اور اگر آپ بولے کہ کمزور طاقتور ہے، عجیب بات ہوئی، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، وہ تو کوئی جنگی ماہر بھی تھا یا تھا، پھر ایسی بات کوئی کہہ سکتا؟ یعنی اگر ہم بولیں کہ یہ افغانستان عنقریب امریکہ کو شکست دے اور ایسا ہی ہو جائے تو بڑے بڑے میڈیا وہ آئیں گے، مجھ سے انٹرویو کریں گے، یہ بات تم نے کیسا بولا، اور میری بات دنیا کو متاثر کرے گا نہیں کرے گا؟ تو قرآن نے تو ایسا بولا، یعنی روم تو مغلوب ہو گئے، کمزور ہو گئے، ختم ہو گئے، سب افغانستان میں کہاں ہو سکتا، یا ہماری معیشت، یہ میں بولوں یار 6 سال کے بعد یہ جرمنی کی معیشت کو مار دے گا، ابھی اس وقت بولوں یار مولوی صاحب دماغ تمہارا خراب ہے، تم پاگل ہو گئے، کیا باتیں کر رہے ہو، یا میں بولوں کہ یار پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ عنقریب امریکہ کی اکانومی کو شکست دے، یہ بچہ مجھ پر سے گا نہیں ایسے، اور اگر ایسا ہو جائے پھر 10 سال کے بعد ایک دم ڈالر جو ہے 200 وہ ڈالر روپے کا ہو جائے اور روپیہ جو ہے نا وہ چڑھ جائے اور پوری دنیا میں، تو میرا کتنا بڑا نام ہو، یہ چیزیں جس کو انسان چیلنج نہیں کر سکتا، یہ چیزیں جو انسان پیش نہیں کر سکتا، یہ انسان کرے خدا کے علم کے مطابق بہت معدود ہے، بہت معدود ہے انسان، خود انسان کہتا ہے، اور یہ اللہ کا علم بالکل کوئی اس کا حد نہیں، تو محدود پھر لامحدود کو کیسا چیلنج کرے گا؟ ہم تو سب کو چیلنج نہیں کر سکتے، ایک میٹرک کا بچہ وہ ایک پی ایچ ڈی کو کر سکتے ہیں، تو واقعی ہم نہیں کر سکتے۔ اب 3 باتیں میں نے کی، اور بھی کافی باتیں، زیادہ میں نہیں کروں گا پھر آپ اس کو وہ نہیں کر سکو گے، ایک تو الف لام میم کے بارے میں، پھر یہ کہ روم کو کیوں اس نے وہ کیا قرآن میں، مطلب اس کو جو ہے نا وہ جی نہیں پیشن گوئی نے اس کو کیوں پسند کیا، اس کی طرفداری کیوں کی، اس کا فیور کیوں کیا، یہ آپ لوگوں نے وہ ضرور وہ کرنا، اور اب اس کی پیشن گوئی کیوں ثابت ہوگی، اگر یہ محمد کا کلام ہوتا تو غالباً بالکل ایسا نہیں، پر یہ قرآن بالکل رد ہے، یہ چیز تھی جس نے ایک دم لوگوں کو اسلام میں لایا، جب یہ پیشن گوئی ثابت ہوگی اور روم فتح یاب ہوا، ایران میں شکست ہے، لوگوں نے کہا تو قرآن ایسی بات، تو لوگ کیا جوک در جوک اسلام آتے ہیں، تلوار کے زور پر مسلمان کوئی نہیں ہوتا، بنا کر کسی کے باپ پر تلوار کے زور پر، کیونکہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہو، زبان کے حوالے سے، تو دل کو کبھی تلوار فتح نہیں کر سکتا، آپ لیلا کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجنون کو اس کے دل سے آپ نہیں نکال سکتے، یا نکال سکتے، سوال ہی پیدا نہیں، تو یہ چیزیں، یہ تھا وہ قرآن کی تعلیمات، اس کی پیشن گوئیاں جو بالکل ثابت ہو گئی نا، تو لوگوں نے بولا یہ تو اللہ کا کلام، مکے میں اللہ تعالیٰ نے کہا جب فتح آئے گی اور سب لوگ جو اسلام میں داخل ہوئیں گے، لوگوں نے دیکھا کہ فتح ہوئی، مکہ فتح ہوا، وہ تو 10 آدمی ادھر سے نکلے، 100 آدمی، 50 آدمی یا 500 آدمی، 8 سال کے بعد انہوں نے مکے کو فتح کیا، لوگ جو اسلام میں داخل ہوئے، ان چیزوں کو جب لوگ دیکھتے تھے نا، قرآن کی پیشن گویا، اس کا انداز، اس کا اثر، تو اسی لیے انہوں نے بولا کہ بھائی آؤ مل کر اس قرآن کا مقابلہ کریں، اس کو جو ہے لوگ، اگر یہ کتاب آگے نکلا تو دنیا جہاں کے لوگ جو ہے اس سے بات ہو جائیں گے، وَقَالَ كَفْرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، اگر تم نے غلبہ چاہو تم کو مغلوب، تو قرآن سے کوئی دور کرو، اور وہ پھر کامیاب ہو، باقاعدہ انہوں نے میٹنگیں کی قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن ایسی کتاب ہے جو انسانوں کو بہت متاثر کرتا ہے، قرآن کے مقابل میں انسانی کلام کو پیش کرتا ہے،
ٹھیک ہے وہ ایک حوالے سے اس کو متاثر کرے گا، 100 والوں سے نہیں کرے گا. قرآن نے تو ہر حوالے سے متاثر کیا. شراب ختم، بس ختم، چھوڑ دو شراب، چھوڑ دو سود کو، چھوڑ دیا نا. یہ باقی کتابوں پر جانا، یہ مصیبت آئی. آج بھی سر اگر ہم قرآن مجید کو دوبارہ دعوت وہ بیس بنائیں، اس میں اتنا اثر ہے خدا قسم، چوک در چوک لوگ سلاتے ہیں. مگر ہم خود شیطان کے نرغے ہیں کہ قرآن مت پڑھو، قرآن مشکل کتاب ہے، قرآن کو مت پیش کرو، اس کی دعوت کو مت پیش کرو. جب اس کی تفسیریں ہیں، جب اس کی تشریحات ہیں، جب مولوی صاحب ہے تو قرآن کی کیا ضرورت؟ اتنے بڑے بڑے اکابرین ہیں پھر قرآن کی کیا ضرورت؟ اب دیکھو قرآن نے اس زبان میں آپ کو بولا تجارت حلال ہے، ربا حرام ہے. کیا تجارت؟ تو تجارت کی تو برکت ہے، قرآن نے خود بولا تجارت میں برکت ہے. ہم لوگوں نے تجارت کو کئی جگہ حرام کیا ہے. آج آپ سے جرمنی آگے نکلا، آپ سے امریکہ نکلا، سب جگہ آپ سے آگے نکلا. تو آپ نے قرآن پر عمل نہیں کیا، آپ نے تجارت کو بھی حرام کیا ہے جس کو اللہ پاک نے حلال کیا. ایک مثال ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایک حق دیا تھا، آپ نے اس کا حق چھینا باقی کتابوں کی وجہ سے. ایک ہاتھ تمہارا مفلوج ہوتی. اب یورپ 2 ہاتھوں سے مقابلہ کر رہے، تم ایک ہاتھ سے کر. وہ مرد عورت میدان میں ہے، 2 دماغیں کام کر، تمہارا ایک ہاتھ کام کر. مکت ہو، چھوڑو قرآن کو اور اس کو پوشوں میں بند کر، اور بولو یہ مشکل کتاب، اور بولو کہ اکابرین جو ہے نا بہت زیادہ ہو، اور اندھی تقلید کرتے جاؤ. ابھی حالت $6 تمہارے ساتھ نہیں. وہ بچہ بول رہا تھا ایک کمپنی نے اگلے دن 6 منٹ میں $44 کا معاہدہ کیا. $44 تم 1 ارب کے لیے خواہ ہو. حکومتیں بدلتے، پوری حکومتیں 1 ارب کے لیے. یار $1 دیتا ہوں حکومت کو خطر، $1 دیتا ہوں مت خطر. شرم کا مقام. چھوڑو قرآن کو، پڑھو دوسرے چیزوں کے پیچھے. چوبو غلبت الروم، مغلوب ہو گئے رومی، فی ادل العرب، قریب کی سرزمین، یعنی شام میں. بالکل شام قریب تھا ان سے. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اس بات کو دیکھو، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد پھر جلدی غالب آ جائیں. ابھی مغلوب ہو گئے اور اس وقت دیکھیں بالکل امکان نہیں رہا تاریخ کا، بالکل 0 امکان نہیں. اتنا بڑا پیشن گوئی قرآن دیکھے اور وہ ثابت ہو تو لوگ اس کو کبھی نہ لیں. وہ جو پیشن گویا کام کرتا ہے کبھی کبھی ہم لوگ اس کو مانتے. کیا نام اس کا؟ جی جو بھی اس کا نام. ایک دوسرا بھی ہے. ابھی بھی ہم لوگ یہ فالگر وغیرہ کے پیچھے سے کیوں بات کریں؟ قرآن نے ایسی پیشن وہی بہت زیادہ سلیک کیا نا، سب اردو سے لکھے. تو آپ بتائیں کہ یہ کتاب پر اللہ کا کلام ہے. اگر انسانی کلام ہو جائے تو اس میں تو غلطی ہو سکتی ہے. میں ایک دعویٰ کروں کہ یار پرسوں زلزلہ آ جائے گا کوئی ٹائم، اور وہ زلزلہ نہیں آ جائے پھر کیا حالت ہے؟ ہاں کوئی مجھ پر اعتبار کرے؟ اور اگر زلزلہ آ جائے پھر تو لوگ جھنڈے لگائیں گے میرے مقام. بولتے ہیں مولوی صاحب پتہ نہیں یہ علم غیب کا علم رکھتا ہے، کیا رکھتا ہے، اس کو کیسا پتا تھا، کوئی نجومی ہے کیا ہے؟ تو یقین جانے تھا قیامت قرآن میں اس طرح کی بات تھا کیا، اور ہر وقت آپ کو ایسی بات یہ بولے گا یہ ہوگا یہ ہوگا، اس پر چلو، اور 100% وہ باتیں درست ہوں. اسی لیے شیطان نے جو ہے نا وہ مسلم شریف غالباً ایک حدیث میں نے پڑھا کہ شیطان بہت بڑا وار ہے. کس بات پر؟ کہ لوگوں کو قرآن سے دور کرو. اب قرآن سے تو دور نہیں کر سکتے آپ کو. قرآن کے خلاف مسلمان کدھر بولتا ہے؟ وہ جو قرآن پڑھے گا اس کے پیچھے بات ہے. یہ جو مولوی صاحب قرآن پڑھے یہ غلط. قرآن خود صحیح ہے مگر مولوی صاحب کا عقیدہ ٹھیک ہے. مولوی صاحب قرآن اور بخاری کو ایک جیسا نہیں مانتا، حالانکہ دونوں ایک جیسے مسلمان. اس لیے مولوی صاحب سے قرآن سر قرآن پڑھا ہے جو بولے گا اس کی تو داڑھی، آپ سر سے قرآن پڑھا. پروفیسر آدمی اس کا استاذ کے طرح مدرسے میں کدھر پڑھا، فلاں ہے یہ ہے وہ اسے بتا. اچھا وہ پڑھاتے ہیں بولتے یار اس کا سب ٹوپی کو، تو بھائی تم پڑھاؤ پھر یار. میں ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، اس کو ٹھیک نہیں. آپ پڑھا تاکہ لوگ متاثر ہو جائیں.
ابھی کوکا کولا کیوں متاثر کرتے ہیں لوگ؟ پیپسی کیوں متاثر کرتے ہیں؟ ایک برانڈ متاثر کرتا ہے، ایک برانڈ اگر اس کے مقابلے آپ 2 نمبر کا برانڈ ہے، وہ متاثر کر سکتے ہیں کسی کو؟ لاکھ بار پروپیگنڈا یہ مت پیو، یہ فلان ہے فلان ہے، یہودیوں کا فلان ہے نا، تو وہ اس میں کمال ہے، وہ یہودی کا ہے جس کا بھی ہے، لوگوں نے اس کو پینا ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر وہ اس میں آ جائے اور اپنے اس کو برانڈ کو ختم کرے تو پھر کیا ملے گا؟ اگر صحیح برانڈ کو آپ نہیں استعمال کریں پھر کیا ملے گا؟ پھر زہر ملے گا آپ کو، پھر آپ کو زہر ملے گا۔ اسی لیے جب آپ نے قرآن کو وہ کر دیا، آپ کو کیا ملا؟ بہت مارکیٹ میں کتابیں آئی، شمع شبستان، شمع فلان، یہ وہ نا، پیتے جائے اس برانڈ پر بھی، اسی لیے تو تم صحت مند نہیں ہو رہے۔ تو آپ جب قرآن کو چھوڑو گے تو پھر یہ کیا ہوگا؟ ایک وقت اسلام آگے بڑھا تھا، آگے وہ جدھر ہر جگہ ہر حوالے سے شاندار، تو بھائی اس کے پیچھے قرآن تھا نا۔ ابھی آپ زوال کی طرف جا رہے تو یہ وجہ ہے، تم یہ قرآن کو چھوڑو، زندگی چاہتے ہو آگے بڑھتے ہو تو اپنے برانڈ کو دیکھو کیا کیا پیش کر لو گے۔ مکہ کولا، تو کیا مکہ کولا کے نام سے کوکا کولا کو شکست دیتے ہو؟ بدبخت۔ مدنی بالشت، تو کیا آپ وہ وہ بالشتیں جو بڑی کمپنی کیا ہے، ایک ملٹی نیشنل کمپنی، کیا اس میں تم مدنی بالشت سے شکست دو؟ اس میں تم نے ڈالا کیا؟ قرآن تو قرآن ہے۔ یہ بات صحیح بھائی آپ دیکھیے، میں نے کہا قرآن مجید ایسا کلام ہے، میں نے جو لوگوں کو متاثر کیا اپنی باتوں کی وجہ سے، 14 میں نے ایسی بات اس نے کہی کہ بالکل وہ 100% درست، یعنی بہت جلد، اور ایسا ہی ہوا چند سالوں میں، فی بضع سنین، چند سالوں میں، للہ الامر من قبل و من بعد، اس بات کو دیکھیں، صرف اللہ کے لیے امر، پہلے بھی ومن بعد اور بعد بھی، وَيَوْمِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن خوش ہوں گے ایمان والے۔ پہلی بات ہے کہ اللہ کا امر، پہلے بھی ایک بات، یہ امر کیا ہے جو بدلتا نہیں؟ کیا اللہ نے جتوایا روم کو اپنے امر سے؟ اس طرح ہمارے مولوی کہتے ہیں امریکہ کو خدا نے جتوایا روس کے خلاف، کیا ادھر بھی یہی بات؟ ہاں، تو یہ جنگوں کو اللہ تعالیٰ جتواتا ہے، پھر یہ ہم لوگ جو ٹینکیں بناتے، میزائلیں بناتے، ایسے ہی پھر اس بار کئی بار ہم لوگوں نے پھر کیوں شکست دے کر؟ تو غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو کیوں نہیں جتوایا؟ غزوہ بدر میں تو جتوایا، غزوہ احد میں کیوں نہیں جتوایا؟ یا اور جنگوں میں ہمارے مسلمان نقصان نہیں ہوتا؟ یہ خدا کا امر کیا ہے؟ پہلے بھی یہ بات نہیں، اس کو بھی آپ لوگوں نے سیکھنا۔ اللہ کا امر ہے، اللہ کا خلق، وَلَهُ الْأَمْرُ وَلَهُ الْخَلْقُ، اور ہر چیز خدا کے امر سے تدبیر پاتی ہے۔ یہ خدا کا امر کو ہمیں سیکھنا ہے۔ اگر ہم نے خدا کے امر کو سیکھا نا تو چاند پر ہمارا جھنڈا ہوتا ہے، یقین کرو۔ یہ اللہ کا امر جو کائنات میں تدبیر پاتی ہے، کیا ہے؟ اللہ کا حکم، کن فیکون۔ یہ کن کیا ہے؟ جدھر بھی پہلے بھی اس نے کن بولا تو فیکون ہو گیا، اب بھی کن بولے گا فیکون ہوئے گا، پرسوں بھی کن بولے گا فیکون بن جائے گا۔ کن کو سیکھنا ہوگا، یہ کن کیا ہے جو ہمیشہ فیکون بن جائے گا۔ یہ علماء کرام نے سکھایا نا، اور اسی نہج پر جو لوگ کام کرتے پھر آپ جہاز میں سوار اتنا زیادہ اوپر، آپ کس بھروسے پر سوار ہو کہ گرے گا نہیں؟ آپ کشتی میں جا رہے ہیں، وزنی کشتی، اتنا مال اس میں ڈالتے ہو، کس بھروسے پر کہ ڈوبے گا نہیں؟ تو اللہ کے امر کو ہم لوگوں نے وہ کرنا، اللہ کا امر اٹل بھی ہو، بالکل اٹل ہے، اللہ کا امر اٹل بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں علم بھی، اس میں قدرت بھی ہے۔ کاش کہ ہم قرآن سے اس امر کو بھی جانیں، تو پھر ہمارا کن بھی فیکون بچ جاتا تھا نا، اس طرح جس طرح خدا نے وہ۔ تو ادھر ہم لوگوں نے کیا نا،
ترجمہ کیا اور اس دن جب کہ رومی غالب آ جائیں گے. نہیں، پہلے بھی اختیار اللہ تعالیٰ ہی کو تھا اور اب بھی اسی کو ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ اختیار نہیں. جب سارا اختیار کس کا؟ خدا کا. مجھے تو کوئی اختیار نہیں، میں تو مجبور ہوں. میرے تو اختیارات سر نہ، میں تو پتھر کی طرح. پھر تقدیر کے جال میں لوگوں کو پھنسا دیں، قسمت کے جال میں لوگوں کو پھنسا دیں، ایک جبر کے جال میں لوگوں کو پھنسا دیں. تو آپ جب پنجرے میں کسی کو بند کرو گے پھر سر پیر مارے، اس کا تو کچھ اختیار نہیں ہے. میں نے 10 آدمی کو قتل کیا، اپنے اختیار پر تو نہیں کیا. آپ جھوٹ بول رہے اپنے اختیار پر تو نہیں بول. یہ حج پر حج کر رہے اپنے اختیار پر تو نہیں کر. جس طرح کائنات میں ہر چیز مجبور ہے، انسان بھی اس طرح تمہارا کوئی بول نہیں. بس جس طرح خدا نے چاہے اسی طرح. اور یہ عقیدہ لوگوں کا یہ اس وجہ سے امر کو نہیں سمجھا. امر کا ترجمہ اختیار ہم لوگوں نے کیا، اور اختیار جب سب خدا کے لیے ہمیں تو اس میں کوئی اختیار نہیں. یار جب سارے اختیار وزیر اعظم کے ساتھ ہے تو گورنر پھر کیا ہے؟ کوئی سے اس کی نہیں. کیا ایسا بس آگے سے وزیر اعظم نے لکھنا ہے، صدر نے دستخط اس پر کرنا ہے. نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ آسمان دے گا. حیثیت نہیں، ہماری بھی کوئی حیثیت نہیں. بس ایسے بت کی طرح ہم لوگ گرتے تھے. ہمارا ڈور جو ہے کسی اور کے ساتھ ہے، نوز بلا کے ساتھ. تو ایسا سوچ والا آدمی آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا. جس کو اختیار ہی نہیں. ایک گھر میں ملازم، وہ کبھی مالک بننے کا سوچے گا کہ اس گھر کا میں مالک بن جاؤں؟ تو بولتے ہیں میں غلام ہوں اس گھر کا، میں تو نوکر ہوں، مجھے تو کوئی اختیار ہی نہیں. جب مجھے مالک بولے تو آپ کے سوچ کو ایسا بدلا. ان تعلیمات نے عالم اسلام کو زوال کا شکار کر دیا. کہاں وہ قرآن کے شاندار باتیں جو آپ کو اٹھاتے تھے لوگ، جو اور کہاں یہ تفسیریں، کہاں یہ تشریحات جس نے آپ کو غلام سے بھی بدتر بنا. کوئی حیثیت آپ کی ایسا نہیں کہ قرآن مجید میں ایسی باتیں نہیں، وہ سمجھنے کی بات ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے. یہ بھی آپ نے وہ کرنا ہے. اس پر بہت ویسی تقدیر کی. بہرحال عمومی یہی ہے کہ بس ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں. اس کا خلاصہ یہی ہے، جس نے اتنی کتاب بھی لکھی اس نے اتنی کتاب، خلاصہ یہ کہ تم کچھ بھی نہیں، تمہاری حیثیت نہیں. ادھر جب ڈارون کتاب لکھتا ہے، ادھر جو دوسرے لکھتا ہے بہرحال جی تو کچھ اور باتیں کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں انسان اپنے اختیار سے ترقی کرے، اپنی صلاحیتوں کو بروکار لائے. اسی لیے ہم کو پڑھا جاتا ہے پڑھو سائنس کو، اس کو مانو مت، مانو مت، اس کو پڑھو. اس کو ڈارون کو خدا کی سولہ رہتے ہیں. ایسا نہیں کہ اس نے غلطی، وہ الگ بات. ایک بات آپ کو کہتا ہوں نا، وہ تو کچھ اور بولتا. وہ تو کہتے ہیں ابھی امریکہ اپنے بلبوتے پر آگے بڑھ، چین اپنا ایک مقابلہ کر رہا ہے دنیا، رشیا اپنا وہ ہاتھ پیر مار. ہم تو کہتے نہیں تھی ہاتھ پیر مارنے کی ضرورت ہے. جو خدا نے لکھا ہے وہی ہوگا. خدا نے لکھا ہے تم IMF کا غلام بن جاؤ، جاؤ بن جاؤ. جب خدا نے چاہا پھر تم کو نکال دے. کیا تمہارے دن حکومتیں بدلتے ہو، کبھی شوکت عزیز کو لاتے ہو، کبھی شوکت طریق کو لاتے ہو، کبھی اس کو لاتے ہو، مفت میں لاتے ہو. تو سارا خدا کرتا ہے. تو خدا نے تمہاری قسمت پہ غریبی کو لکھا ہے تو شوکت طریق تم کو اٹھا سکتے. یہی ہم کو پڑھایا جاتا ہے، تم کچھ مت کرو. اچھا یہ بات بھی آپ سمجھو، اس دن ایمان والے خوش ہوئے تھے جب روم والے فتح ہوئے. کیوں خوش ہوئے؟ روم والوں نے اس زمانے میں مسلمان سے کیا کیا کہ وہ خوش ہو جائے؟ کیوں وہ خوش تھے؟ مولوی صاحب کو سمجھ آتا ہے کہ امریکہ ہو گیا تو خوش ہو گئے نا، رشیا. مسلمان کا کیا ہوگا؟ وہ کیوں خوش ہوگا؟ روس کیا وہ $90 دیتا؟ روم کے سب تو لڑائیاں میں ہوئی آدمی. اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو یہ چیزیں کہ مسلمان روم سے کیوں خوش تھا کہ روم فتح ہو جائے. اس میں بہت بڑی سیاست. مسلمانوں کی تجارت ایران کی طرف جاتی تھی یا روم کی طرف؟ مسلمانوں کی. وہ تو مکے میں جاتے تھے. اس کے بعد ایران میں تو نہیں گئے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریے کو یا اس کو ایران نے کچھ وہ کیا نہیں کیا. تو یہ چیزیں بھی دیکھی کہ تجارت کے اندر ہو رہی ہے اور نظریات کو کون وہ کر رہا ہے, اس کو اسکوپ کون دے رہا ہے, اس کی فکر کس طرح بڑھ رہی ہے, ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے. یہ جو آج پاکستان اس حد تک پہنچا ہے اس کو کس نے پہنچا, اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہوگا. جب تم بچے تھے تم کو کس نے پیروں پر کھڑا کیا, پھر تم جوان بن گئے, کس کا جو ہے خون تم نے وغیرہ وغیرہ, پھر تمہارا جو ہے وہ کس طرف ہونی چاہیے. یعنی جب پاکستان بنا تو رشیا اور امریکہ یہ دو وہ تو اس زمانے میں نا, تو اس زمانے میں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جائیں. اور دونوں کا ایک جنگ تھا, امریکہ جیتے ہم خوش ہوتے ہیں, روس وہ رشیا وہ جائے خوش ہوتے. ہم نے کبھی قرآن کو دیکھا اس کے کتنے احسانات یا اس نے اسے کتنا وہ دیا, فائدہ نقصان نفع, چیز کچھ دیکھنا پڑتا ہے. دیکھو وہ تو اہل کتاب تھے, تو مسلمان اکیلے دین کا تو نہیں تھا کوئی مسئلہ, کوئی مادی مسئلہ ہے, کوئی وہ ہے, اس میں مسلمان کیوں خوش اور اس سے کیوں ناراض. اسی حوالے سے ہم لوگوں کو اپنی پالیسیاں سارا کچھ مسلمانوں کو بنانا چاہیے. قرآن آپ کو اصولی دعوت دیتا ہے, باقی فروعات تو آپ نے بنانی, فروعات میں تو آپ کو نہیں لے جانا, فروعات ہم مل کر بنائیں گے, جو ایکسپرٹ ہوئے گا وہی. قرآن کے اصول رکھو گے, اگر ایسا ہوا تو آپ نے کیا کرنا. اللہ